انتخاب ہے، ورنہ کتنی دولت ہوتی ہے نہیں جا پاتے ساری زندگی۔ اور ہم نے دیکھا مطاف میں زیادہ وہی نظر آتے ہیں جو بہت تھوڑے وسائل رکھنے والے ہوتے ہیں، مطاف میں وہی نظر آتے ہیں۔ تو یہ اللہ کا خاص کرم ہے، اس نے آپ حضرات کو اپنے دربار کے لیے بلایا ہے، اس نے آپ حضرات کو اپنے دربار میں آنے کے لیے بلایا ہے۔ اللہ کی طرف سے پیغام آیا ہے آپ کے پاس، نصیب کی بات ہے۔ بادشاہوں کا بادشاہ، حاکموں کا حاکم، وہ اپنے دربار میں حاضری کے لیے ہم جیسوں کو بلائے۔ ہم اپنی گندگیاں خوب جانتے ہیں، کمزوریوں سے بھی واقف ہیں، اپنی سیائیوں سے بھی خوب باخبر ہیں۔ جیسے اندر کی گندگیوں پر صاف جلد اللہ نے چڑھا دی، عیبوں کو چھپا دیا، ایسی اللہ نے ہمارے سارے کمزوریوں پر بھی اپنی ستاریت کا پردہ ڈال کے ہمیں اپنے دربار میں بلانے کا فیصلہ فرما دی۔ ہم خوب جانتے ہیں ہم کیا ہیں، ہمارا ظاہر، ہماری خلوتیں، تنہائیاں کسی کے سامنے آشکارا ہو جائیں، شاید دوبارہ نظریں بھی نہ ملا سکے، شاید دوبارہ نظریں بھی نہ ملا سکے، لیکن اس اللہ کا حلم دیکھیے جس کی نظروں سے کچھ بھی تو اوجھل نہیں ہے، سبھی کچھ جانتا ہے، لیکن اس کا حلم دیکھی ہے، اس کی نوازش دیکھی ہے، اس کی شفقت دیکھی ہے۔ ہاں، جیسے ماں اپنے بچے کے اوپر گندگی دیکھ کر اسے دھتکارتی نہیں، گھن نہیں کھاتی، بلکہ محبت سے پانی صاف کرتی ہے، سینے سے لگاتی ہے، تو اللہ تو اپنے اللہ تو ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے۔ ہماری گندگیاں، صاف گندگیاں اللہ دیکھ رہے ہیں، لیکن چاہتا ہے میرا بندہ آئے، میں ایسے صاف کروں۔ اپنے بچے کی گندگیاں دیکھتی ہے، پاخانہ دیکھتی ہے، گندگی دیکھتی ہے، ساری گندگی اس کے جسم پہ پھینکتی نہیں، دھتکارتی نہیں، ہاں دور نہیں پھینکتی، گھن نہیں کھاتی۔ تو اللہ ہے، ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے۔ میرے اور آپ کی گندگیاں اس پاخانے سے بھی زیادہ ہیں، لیکن اس اللہ کی ستاریت ہے، اس کا پیار اور شفقت دیکھیے کہ اپنے پاس بلا رہا ہے کہ میرے پاس آ جاؤ، سب صاف کر دو، سب صاف کرنا چاہتا ہے، پاک کرنا چاہتا ہے، صاف ستھری زندگی دینا چاہتا ہے۔ تو میرے عزیزوں، بہت بڑھیا موقع ہے، جب خود بلایا ہے تو دینے کے لیے بلایا ہے، جب خود بلایا ہے تو دینے ہی کے لیے بلایا ہے۔ اللہ نہ کرے ایسا، اللہ نہ کرے اور ہزار بار نہ کرے کہ ایسی قیمتی گھڑی اور ایسا قیمتی موقع کہیں ہم اس سے محروم نہ ہو جائیں، کہیں اس موقع سے فائدہ اٹھانے سے کہیں محروم نہ ہو جائے۔ اس لیے یہ مجلس ہوتی ہے، نشست ہوتی ہے کہ اس دربار میں جانے کے آداب سیکھے جائیں، اعمال سیکھے جائیں، آداب سیکھے جائیں، اعمال سیکھے جائیں، اپنا ذہن بنا کر لے کے جائیں، ایک سوچ لے کے جائیں۔ موقع بہت بڑھیا ہے، یہ موقع پتہ نہیں پھر آئے نہ آئے۔ یہ موقع ایسا ہے، اگر اس کے آداب کی رعایت رکھ کر یہ موقع سے فائدہ اٹھایا جائے، یوں واپس آئے گا جیسے آج اماں کے پیٹ سے آیا۔ 50 سالہ زندگی صاف، 40 سالہ زندگی صاف، 70 سالہ زندگی صاف، نئی زندگی کا آغاز آج سے نامہ اعمال دوبارہ لکھے جائیں گے۔ کیسا موقع ہے، یعنی کیسی قیمتی گھڑی ہے اور کیسا مبارک سفر ہے اور کیسا قیمتی موقع مل رہا ہے میاں۔ پھر سفر کے بعد کتنی زندگی ہے، 1 سال زندہ رہیں، 5 مہینے زندہ رہیں، 1 ہفتہ زندہ رہیں، 10 سال زندہ رہیں، 60 سال زندگی، 40 سال زندگی صاف ہو سکتی۔ میرے نبی نے بتایا، ہمارے اور آپ کے حبیب نے بتایا ہے کہ ایسا واپس آتا ہے جیسے ابھی اس کی اماں نے اسے پیدا کیا، ایسی گندگیوں سے صاف ہو جاتا ہے۔ تو میرے عزیزو، اللہ سے ملاقات ہے، اللہ کے گھر میں حاضری ہے۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ اس میں ایک پہلی ہدایت اللہ نے یہ دی ہے، وَلِلَّهِ اقیموا الصلاۃ کہا، کتب علیکم الصیام کہا،
سارے فرائض کا انداز اس الفاظ میں کیا گیا، لیکن جب بات حج کی آئی تو انداز بدل دیا، کہا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ اقیموا الصلاۃ، نماز کا حکم دیا، اللہ کا تذکرہ کوئی نہیں، آتوا الزکاۃ، زکوٰۃ کا حکم دیا، اللہ کا نام بیچ میں کوئی نہیں، کتب علیکم الصیام، روزے کی فرضیت کی بات آئی، اللہ کا تذکرہ کوئی نہیں۔ لیکن جب بات حج کی آئی جو بدنی عبادت بھی ہے مالی عبادت بھی ہے، جو بدنی عبادت بھی ہے مالی عبادت بھی ہے، جب اس فریضے کی بات آئی تو اللہ نے انداز بدلا اور ہمارے کمزوریوں پہ نظر رکھی۔ کا خیال کرنا، اس سفر میں لوگ خیال کرتے ہیں حاجی کہلائیں گے، ہار پہنائیں گے، دعوتیں ہوں گی، واہ واہ ہوگا، حج کر کے آیا ہے، کوئی تجارت کے لیے، کوئی سیروں کے، کوئی اپنی گنتی بڑھانے کے لیے، کوئی بھیک مانگنے کے لیے، کوئی اس نظر سے یہ سفر کرے گا۔ فرمایا یہ حج، یہ سفر اسی کا سفر مبارک ہوگا جس کی نیت ہوگی کہ خالص اللہ کے لیے حج کر رہا ہوں۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجٌّ، یہ خالص اللہ کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے میرا سفر۔ نیت ٹھیک کر لینا میاں، کیوں جا رہے ہو میاں؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ تو اللہ کے راضی کرنے والے ایسے ہوتے ہیں کہ جہاز میں فرض چھوڑ دیں، جہاز میں فرض چھوڑ دیں، اسٹیشن پہ فرض چھوڑ دیں، ایئرپورٹ پہ سفر فرض چھوڑ دیں، فرض چھوڑ دیں۔ یہ کیسا اللہ کو راضی کرنے کے لیے جا رہا ہے؟ ایک فرض کو پورے کرنے کے لیے کئی فرض ضائع کر رہا ہے، گنتی پوری کر رہا ہے، شوق پورا کر رہا ہے، خواہش پوری کر رہا ہے، یا اللہ کو راضی کرنے جا رہا ہے؟ اگر واقعی اللہ کو راضی کرنا چاہ رہا ہے اس فریضے سے تو میرے ہو جائے، تو اس نیت میں سچائی کی علامت یہ ہے، اس نیت میں سچائی کی علامت یہ ہے کہ اس کی زندگی میں سارے فرائض زندہ ہو جائیں۔ اس نیت کی سچائی یہ ہے کہ جانے سے پہلے ہی اس کی زندگی میں سارے فرائض زندہ ہو جائیں۔ نماز کا ہے، زکوٰۃ کا ہے، نماز کا ہے، زکوٰۃ کا ہے، حرام سے بچنا فرض ہے، حرام سے بچنا فرض ہے، گناہ سے بچنا فرض ہے، اللہ کے نافرمانی سے بچنا فرض۔ حج اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرنے جا رہا ہے، اس نیت کی سچائی یہ ہے کہ جانے سے پہلے اس کی زندگی میں سارے فرائض زندہ ہو جائیں۔ اللہ کو راضی کرنے جا رہا ہے۔ جو بغیر پیسے کے حج فرض پورا ہو رہا، اور جو بغیر مالی وسائل کے فرض پورا ہو رہا، اور جو بغیر مشقت اٹھائے فرض ہو رہا، اسے تو پورا نہیں کر رہا، اور لاکھوں روپے لے کر مشقت اٹھا کے فرض پورے کرنے جا رہا ہے۔ یہ کیسے کر رہا ہے؟ خواہش پورے کرنے چاہت پوری کرنے جا رہا ہے، شوق پورا کرنے جا رہا ہے، یا اللہ کو راضی کرنے کے لیے؟ تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے حج ہے تو حج ہے، اور اس کی سچائی کی علامت یہ ہے کہ جانے سے پہلے ہی اس کی زندگی میں اللہ کے فرائض زندہ ہونے لگے۔ یہ ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، حج اللہ کو راضی کرنے کا نام ہے، اللہ کو راضی کر۔ ہماری ایک نشست پہلے بھی ہو گئی، ترغیبی تھوڑی بات ہو گئی تھی، بس یہ بات تھوڑی سی اہم تھی، میں نے اس کو دوبارہ تکرار سے عرض کر دیا، پہلے بھی عرض کیا تھا غالباً، میں نے دوبارہ تکرار سے اس بات کو عرض کر دیا، اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ ہماری ایک نشست انشاءاللہ اور بھی ہوگی، اس میں حج کا تذکرہ آئے گا، اس میں مدینہ منورہ میں حاضری کا تذکرہ آئے گا۔ آج ہمارا اس نشست میں جو عمرے کی شکل ہے وہ موٹی موٹی باتیں انشاءاللہ عرض کی جائیں گی۔ ویسے علماء اکرام، مفتیان اکرام، آپ کی ہمارا تو تجربہ یہ ہے جتنا بھی یاد کر لو وہاں پھر بھی پوچھنا پڑتا ہے، مولوی کو بھی پوچھنا پڑتا ہے، مفتی کو بھی پوچھنا پڑتا ہے، لیکن ان تذکروں سے یہ ہوتا ہے کہ کم از کم احساس ہوتا ہے کہ کچھ غلط ہو رہا ہے، کچھ بھول رہا ہوں، کچھ غلط تو نہیں ہو رہا، یہ احساس ہو جاتا ہے۔ پوچھنا تو پڑتا ہے، یہ ہو جاتا ہے، کچھ فکر ہو جاتی ہے، ورنہ جب کچھ بھی نہ پتا ہو تو جتنا بھی غلط کر رہا ہوں غلط ٹھیک کر رہا ہوں، جتنا بھی غلط کر رہا ہوں ٹھیک کر رہا ہوں۔ ایک مرتبہ ہم عرفات جا رہے تھے، وہاں دیکھا دیکھی لوگ بہت کچھ کرتے ہیں، تو
عرفات پیدل جا رہے تھے، پہلا غالباً حج تھا وہ ہمارا، تو عرفات کی طرف جا رہے تھے تو ہمارا ایک ساتھی مذاق مستی والا بھی تھا، کبھی دیکھنا سامنے ایک بہت بڑا پتھر پڑا تھا چٹان کی شکل کا، دیکھنا یہاں بھی کیسے رش لگتا ہے۔ اس نے جا کر اس پتھر کو دونوں ہاتھوں سے پکڑ کے چومنا شروع کر دیا، دوسرا آیا اس نے شروع کر دیا، جس سے لین لگ گئی وہاں پر، کہا دیکھا کیسے ہو رہا ہے۔ ہاں تو وہاں کہیں بہت چلتا ہے کہ یہ سب کر رہے ہیں میں نے بھی یہ کرنا ہے، ہاں وہ کر رہا ہے میں نے بھی ایسے ہی کرنا ہے۔ تو ان مجلس سے مقصد یہ ہوتا ہے کہ آدمی پوچھ پوچھ کے چلتا رہے، ٹھیک ہے نا، ہر دیکھا ہوا کام نہیں کرنا، ہر ایک کی بات پہ نہیں چلنا، ٹھیک ہے نا، ہر دیکھی ہوئی بات پہ نہیں چلنا، ہر بات جو سنی اس پہ نہیں کرنا۔ الحمدللہ آپ کے علماء ہوں گے، ان سے رہنمائی میں انشاءاللہ عرض کرتے رہنا، پھر آپ کی خدمت میں معتبر کتابیں بھی حضرات تقسیم کر دیں گے، اسے بھی نظر میں رکھنا۔ انشاءاللہ حج آسان، حج مشکل نہیں، سب چیزیں آسان ہیں الحمدللہ، بس کی رعایت رکھیں، اعمال کی فکر کریں، اخلاق کی فکر کریں۔ حج کا طریقہ مشکل نہیں، انشاءاللہ جب آپ کے ساتھی ہوں گے تو خود بخود حج ہوتا رہے گا، طواف بھی ہوتا رہے گا، مینا میں بھی جانا، عرفات میں بھی آنا، مزدلفہ بھی جانا، نما، کیونکہ مجمع ہے کہ الحمدللہ ایک گروپ ہے، تو اس میں کوئی چیزیں مشکل نہیں، اس میں تو بالکل ہی پریشانی کی بات نہیں۔ البتہ چونکہ اخلاق میری ذات سے تعلق رکھتے ہیں، اعمال میری ذات سے تعلق رکھتے ہیں، نیت میری ذات سے تعلق رکھتے ہیں، اس کو بڑھیا بنانا، اس کی فکر بہت ہو۔ موٹا موٹا عرض کر دیتے ہیں، جب ہم عمرے کی یہاں سے احرام باندھیں گے تو اس میں ایک پہلا مرحلہ آئے گا کہ ہم نے صلہ والے پہلا مرحلہ آئے کہ ایک تو اپنے جتنے متعلقین ہیں جن سے کچھ اونچ نیچ ہے، کوئی اونچ نیچ ہے، اللہ کے لیے ان سے معافی تلافی کر کے جائے، خالق کا حق بھی ادا کرنا، اس سے بھی معافی مانگنا، مخلوق کے ساتھ بھی اپنا معاملہ صاف کر کے جائے، کسی کا حق اپنے ذمے نہ لے کے جائے، سب سے اپنا معاملہ صاف کر کے، اپنا دل سب کے لیے صاف کر کے جائے، اللہ کے لیے معاف کر کے جائیں۔ آپ کا جھک جانا ہی آپ کی بلندی ہے، آپ کی معافی مانگنا ہی آپ کی بلند کرداری ہے، آپ کی تواضع ہی آپ کی بڑائی ہے، اس میں شرمانے کی بات نہیں، یہ سعادت کی بات ہے، کسی سے معافی مانگ لینا، غلطی سے غلطی کا اقرار اور اعتراف کر لینا، یہ بڑا پن ہے، یہ موقع اچھا ہے، اللہ نے بڑا موقع دیا ہے، تو جن جن کے حقوق میرے ذمے ہیں ان کی ادائیگی کی فکر کر کے جائیں، ان کی ادائیگی کی فکر۔ کسی کا یہ ہو گئی، بس اوقات لوگ اٹھتے بیٹھتے ساتھ ہیں، ہوتا ہے، لیکن ہمت نہیں ہوتی ان سے معافی مانگنے کی، تو نہیں یہ کہتے بھائی کہا سنا معاف کر دینا، بھائی میرا کہا سنا معاف کر دینا، ٹھیک ہے نا۔ اب تو میسج بھی کر سکتے ہیں اپنے جاننے والوں کو، بھائی میرا کہا سنا معاف کر دینا، تو یہ آپ کا معافی مانگ لینا دل سے، یہ بھی کافی، ٹھیک ہے نا۔ کوئی معاف کرے نہ کرے وہ اس کا معاملہ ہے، آپ معافی مانگ لیں، آپ اپنا دل صاف کر لیں، ایک تو اس کا اہتمام ہو، پھر اس کے بعد کچھ اس سفر کے لیے صدقہ جتنا آسانی سے میسر ہو وہ دے دیں، اور پھر جانے سے اپنے بال، اچھا ہے اپنے بال تھوڑے بہت منڈوا لیں، دھیر ناف بال صاف کر لیں، بغل کے بال صاف کر لیں، ناخن کاٹ لیں، اس کا اہتمام کر لیں۔ پھر جب آپ غسل فرمائیں، کرنے کے بعد آپ احرام باندھیں گے۔ احرام تو اصل میں نیت کا نام ہے، احرام کا لباس جو اس کی علامت ہے، دو کپڑے ہیں جو احرام کی علامت ہے، ایک کندھے پہ ڈالتے ہیں، ایک سے سطر ڈھانپی جاتی ہے، دو چادریں ہوتی ہیں، وہ آپ پہن لیں گے، اور ایسی جوتی استعمال کہ جس کی یہ اوپر والی ہڈی جو اٹھی ہوئی ہے یہ بھی خالی ہو، اور اس کے سائیڈ میں جو دونوں طرف ہیں یہ بھی خالی ہو، اوپر کی ہڈی جو ابری ہوئی ہے یہ بھی خالی ہو، اور سائیڈ کے دونوں طرف جو پاؤں کی طرف حصے ہیں یہ بھی خالی ہوں۔ باٹا کی جوتے آتی ہیں، ویسے بھی آج کل اس قسم کے سینڈل آ رہے ہیں کہ پاؤں میں مضبوطی بھی ہوتی ہے اور آرام سے یہ ہڈی بھی خالی ہوتی ہے اور دونوں طرف بھی۔ یہ مردوں کے لیے، عورت کے لیے احرام، وہ جو لباس پہن رہی وہی اس کا احرام ہے، وہی اس کا احرام ہے۔ عام طور پہ مشہور ہے کہ عورت کی رومالی جو وہ باندھتی ہے
وہ احرام ہے، حالانکہ وہ احرام نہیں ہے، وہ تو اس احتیاط سے باندھی جاتی ہے کہ تاکہ کہیں اس کے بال ظاہر نہ ہوں، بال ظاہر نہ ہوں۔ باقی عورت کا لباس وہی ہے جو اس نے پہنا ہوا ہے۔ البتہ عورت کی بھی ایک پابندی ہوتی ہے کہ اس کے چہرہ کھلا ہوا ہو، اس پر کوئی کپڑا چہرے پہ لگا ہوا نہ ہو۔ البتہ غیر محرموں سے پردہ احرام کی حالت میں بھی چونکہ ضروری ہے، احرام کی حالت میں بھی غیر محرموں سے پردہ چونکہ ضروری ہے، تو پردہ آگے کیپ کے سامنے لگا کر پردہ بھی کر لیا جائے اور چہرے پر پردہ لگے گا بھی نہیں، تو احرام کی بھی شکل پوری ہو جائے گی اور پردے کا فرض بھی پورا ہو جائے گا۔ البتہ ہوا سے اگر وہ پردہ چہرے پہ لگتا رہے اس سے کوئی حرج نہیں، اس سے کوئی حرج نہیں۔ عورت جیسے بھی جوتا پہنے اور جیسا بھی لباس پہنے، البتہ اوپر ایک بڑا سا کپڑا پہنا دیا جاتا ہے، پہن لیتی ہیں عورتیں تاکہ اس کا کپڑا، اس کا لباس، اس کا سب جائے، لیکن احرام یہ کوئی اس میں سے کوئی چیز احرام نہیں۔ اس لیے جب وہ مسح کرتی ہے تو اس رومالی کو اتارنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ عام طور پہ اس خیال سے عورتیں مسح اس رومالی کے اوپر کر لیتی ہیں کہ احرام نہ اتر جائے، حالانکہ ایسا نہیں، اس کا وہ احرام ہے ہی نہیں اور وہ مسح بغیر بالوں کے ہوگا نہیں، اس رومالی پر مسح نہیں ہوتا۔ تو یہ مرد لباس 2 کپڑے ہیں اور اس قسم کا جوتا کا استعمال ہے۔ پھر 2 رکعت نفل پڑھ لے سفر کے لیے، یہاں سے چلا جائے، جب ایئرپورٹ جائے تو ایئرپورٹ میں جانے کے بعد ابھی تک اس نے نیت نہیں کی اور ایئرپورٹ میں جانے کے بعد وہ 2 رکعت عمرے کی نیت سے پڑھ لے، اور پھر جب جہاز پہ سوار ہو جائیں اور جب سفر ہونے کے بعد سفر میقات کی جگہ قریب ہو تو وہاں وہ عمرے کی نیت کر لے، احرام کی نیت کر لے۔ اور احرام کی نیت یہی ہے کہ نیت کر لے کہ میں نے یہ عمرہ کی نیت باندھی ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ اللہ تو اسے آسان فرما، قبول فرما لے، اور پھر لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اس کو ایک مرتبہ پڑھنا فرض ہے اور 3 مرتبہ پڑھنا سنت ہے۔ جب یہ پڑھ لے گا تو اب اس پر احرام کی پابندیاں شروع ہو جائیں گی۔ اب جب احرام کی پابندیاں شروع ہو جائیں گی، بال بھی نہیں کاٹ سکتا، خوشبو بھی نہیں لگا سکتا، سلا ہوا کپڑا بھی نہیں پہن سکتا، مرد بند جوتی بھی نہیں پہن سکتا، تو بہت ساری جو پابندیاں احرام کی شروع ہو جائیں گی وہ اس نیت کے بعد شروع ہوں گی۔ البتہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ احرام بدل نہیں سکتے، نا میاں، اگر یہ احرام گندا ہو گیا، کوئی گندی چیز لگ گئی یا پیشاب کے قطرے لگ گئے کسی مجبوری کی وجہ سے، تو اس کو بدل سکتے ہیں، چادر تبدیل کر سکتے ہیں، چادر تبدیل کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ البتہ آپ اس نیت کی وجہ سے، احرام کی وجہ سے خوشبودار صابن سے نہا نہیں سکتے، ٹھیک ہے نا؟ ویسے اپنے اوپر پانی ڈال سکتے ہیں، جیسے آپ وضو کر سکتے ہیں، اپنے جسم پہ پانی بھی بہا سکتے ہیں، بغیر خوشبو والے صابن بھی استعمال کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور یہ چادریں تو اس احرام کی علامت ہیں، اصل تو وہ آپ کی نیت ہے جو آپ نے کر لی۔ چادریں آپ تبدیل کر سکتے ہیں، خراب ہو گئیں، گندی ہو گئیں، ناپاک ہو گئیں، تبدیل کر سکتے ہیں۔ تو یوں آپ ایئرپورٹ پہ پہنچ کر پھر اس کے بعد آپ اپنی جسے کہیں کہ رہائش گاہ میں پہنچ جائیں گے۔ یہ راستہ ایسا ہے، اس میں دیر سویر ہوتی رہے گی، لیکن آپ کے لیے یہ سفر آسان ہو سکتا ہے اگر آپ کی نظر میں اس سفر کی عظمت ہے کہ یہ سفر کتنا قیمتی ہے اور اس راستے کی مشقت پہ اللہ کیا دے رہا ہے، اور اس دیر سویر پر مشقت اٹھانے سے اللہ کیا اجر دے رہا ہے، تب تو یہ سفر آپ کے لیے آسان ہو جائے گا۔ اور اگر آپ چاہیں گے کہ بس جلدی پہنچ جاؤں، جو آپ کے اختیار میں نہیں ہے، جو ان لوگوں کے اختیار میں بھی نہیں ہے، لیکن آپ کہیں گے جلدی پہنچ جاؤں، جو کسی کے اختیار میں نہیں ہے وہاں پر، تو آپ کی پریشانی میں اضافہ ہوگا۔ پہنچیں گے اسی وقت جب پہنچنے کا وقت ہوگا،
پہنچیں گے اسی وقت جب پہنچنے کا وقت ہوگا. ہاں پریشان ضرور ہو جائیں گے آپ, ہاں پریشان ضرور ہو جائیں گے, بے چین ضرور ہو جائیں گے. اور اگر آپ نے یہ ذہن بنا لیا کہ اس سفر کی مشقت اللہ کی رحمت کو متوجہ کر رہی ہے, ہاں یہ دیر سویر اللہ کا قرب بڑھائے گی, سفر بڑا عظمت والا ہے. پہلے لوگ شوال میں احرام باندھ کے چلا کرتے تھے اور ذی الحجہ کی 8ویں 9ویں کو جا کر مینا پہنچا کرتے تھے. 2 مہینے 8 دن کا سفر کر کے پہنچا کرتے تھے, اور یہاں تو گھنٹوں میں آپ مکہ پہنچ جاتے ہیں, اور پھر بھی ہم پریشان ہو جاتے ہیں. یہ بھی میں کم بتا رہا ہوں, ورنہ کرنے والے 6 مہینے سفر کرنے والے یہ بھی کم بتا رہا ہوں. لوگ بڑی عید کے بعد سفر شروع کرتے تھے اور پھر جا کر دوسری عید کو جا کر بڑی عید کو وہاں پہنچا کرتے تھے. ایسا مشقت والا سفر, لیکن ان کے لیے وہ مشقت نہیں تھی. کیوں؟ ان کے ذہن میں کیا تھا, کیا نصیب جاگ گئے, اتنا بڑا سفر. وہ ہر منزل میں 2 رکعت شکرانے پڑھتے پڑھتے پہنچتے تھے اور لاکھوں شکرانے کے نفل پڑھ کر بیت اللہ پہنچتے تھے. کیا بنتے ہوں گے میاں, کیا بنتے ہوں گے, اور کیا ان کی مبارک سوچ ہوتی ہوگی. ہم تو بازار کو چھوڑتے ہیں, بازار کو لے کر بیت اللہ پہنچ جاتے ہیں منٹوں سیکنڈوں میں, وہی سوچ لے کے جاتے ہیں. تو اس راستے میں یہ تھوڑی بہت چند گھنٹوں کے اوپر نیچے ہوگی, لیکن استحضار رہے, اللہ کی طرف متوجہ رہیں, تلاوت میں مشغول رہیں, ذکر و اذکار میں مشغول رہیں. لبیک اللہم لبیک, سبحان اللہ, یہ ایسا مبارک ذکر ہے دنیا میں کہیں نہیں کر سکتے, صرف اس حالت میں کر سکتے ہیں. یہ جو آپ کو حالت ملی ہوئی ہے اسی حالت میں یہ ذکر کر سکتے ہیں, اور سب سے افضل ذکر ہے اس وقت. آپ یہ کرتے رہیں. پھر آپ رہائش گاہ پہنچیں گے تو رہائش گاہ میں آرام کر لیں, نماز پڑھنے حرم جائیں پھر آرام کر لیں, نماز پڑھنے حرم جائیں پھر آرام کر لیں. بس اوقات خیال ہوتا ہے یا جلدی سے عمرہ کر لو, کپڑے پہن لو, پھر آرام سے کھائیں گے سوئیں گے. ارے میاں کھا لو سو لو پھر آرام سے عمرہ کریں گے. ہماری منطق کیا ہوتی ہے, جلدی سے عمرہ کر لیں پھر آرام سے کھائیں گے سوئیں گے. ارے میاں تم کھانے کے لیے آئے ہو, عمرہ کرنے کے لیے آئے ہو, پہلے آرام کر لو سو جاؤ پھر آرام سے عمرہ کریں گے. جلدی کرنے والی چیز نہیں, آئے اس کے لیے ہیں, اس میں جلدی کیوں؟ آرام سے جب تھکاوٹ دور ہو جائے, مشقت ختم ہو جائے, تار و تازہ ہو جائیں پھر عمرہ کرنے جائیں. اس سے پہلے آپ نماز پڑھنے چلے جائیں پھر واپس آ جائیں, نماز پڑھنے چلے جائیں پھر واپس آ جائیں, نماز پڑھنے واپس آ جائیں. اور جب آپ بالکل اطمینان ہو جائے اور اپنے ساتھیوں سے مشورہ کر کے کون سا وقت مناسب ہے کہ جس میں رش کم ہوگا پھر عمرہ کر. ماشاءاللہ آپ تو پہلے جا رہے ہیں, ویسے ہی رش بہت ہلکا ملے گا انشاءاللہ, لیکن پھر بھی تھکاوٹ ہوتی ہے. آرام کر لیں, کھا لیں, پھر آپ عمرہ کرنے کے لیے جائیں. اب جب آپ عمرہ کرنے جا رہے ہیں تو مسجد حرام میں سنت کے مطابق اندر داخل ہوں. مطاف میں آپ پہنچیں گے تو اپنی نظریں جھکاتے جھکاتے جائیں. حدیث میں آتا ہے پہلی مرتبہ نظر اٹھا کر دیکھنے سے جب تک آنکھوں کی پلکیں جھکتی نہیں, جو مانگا جاتا ہے اللہ اس دعا کو قبول فرماتے ہیں. تو اہتمام سے دعا مانگی جائے. کیا مانگا جائے؟ مانگنے والوں نے بہت کچھ مانگا, بتلایا بھی کہ یہ مانگ لو, یہ مانگ لو کہ اے اللہ میری ہر وہ دعا جو میری دنیا آخرت میں مفید ہو اس کو قبول فرما لے. تو ایک دعا کی قبولیت سے ساری قبولیت کے دروازہ کھل گیا. اے اللہ میری ہر وہ دعا جو دنیا آخرت میں میرے لیے مفید ہو اس کو میرے حق میں قبول فرما لے. ساری قبول ہو گئی. اللہ ایمان والی عافیت والی زندگی اور موت نصیب فرما. ایسا جملہ ہے عافیت میں ساری دنیا ہی آ گئی, بچے, صحت, مال, دولت, دنیا, ایمان سب آ گیا. ہاں تو ایسی جامع دعائیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں ہیں, آپ کو کتاب بھی ملے گی اس میں موجود ہیں. تو ایسی دعا کر لی جائے اور اس طریقے سے اپنی دعاؤں کے ذریعے پھر آگے مطاف میں جائیں. پھر ایک پیلے رنگ کی لائٹ لگی ہوئی ہے جو رکن یمانی سے آگے حجر اسود کی سمت سیدھ میں, وہاں سامنے ایک لائٹ لگی ہوئی ہے. وہاں جا کے جب پہنچیں تو اس سے تھوڑا بائیں طرف کھڑے ہو کر نیت کر لیں کہ میں عمرے کا طواف کرنے لگا. بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد.
بسم اللہ اللہ یہاں تک ہاتھ اٹھا کر بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد. ٹھیک ہے نا. پھر اس کے بعد تھوڑا سا دائیں طرف بڑھیں. اب بالکل آپ حجر اسود کی سیدھ میں آ جائیں گے تو ظاہر حجر اسود تک وہ آپ بوسہ تو نہیں دے سکتے, استعلام کر لیں گے بسم اللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. ہاں اس طریقے سے یہ کر کے یوں کر کے اپنا طواف شروع کر دیں. تو یوں آپ طواف کا یہ پہلا آپ کا طواف ہے, اور اس سے پہلے اپنا یہ کندھا بھی خالی کر لیں. اس طواف کے شروع کرنے سے پہلے اپنا دایاں کندھا بھی خالی کر لیں اور اپنی چادر بغل سے اٹھا کر اس طرف کر لیں. اور پہلے 3 چکروں میں تھوڑا سا پہلوانوں کی طرح چلے. ٹھیک ہے نا, پہلوانوں کی طرح چلے. اور پہلا طواف ہوگا. اب جو آپ کو عربی میں دعا یاد ہے اس کا اہتمام کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی خاص وظیفہ اس کا نہیں بتایا. البتہ رکن یمانی سے حجر اسود کے درمیان ربنا آتنا فی الدنیا یہ اللہ کے نبی کی مسنون دعا ہے, اس کا اہتمام ہو. اب جب ایک چکر پورا ہوگا پھر استلام کریں, پھر دوسرا چکر, پھر تیسرا چکر, پھر چوتھا, پھر تیسرا. جب 3 پورے ہو جائیں گے پھر نارمل طریقے سے عام طریقے سے آپ چل کر اپنا طواف مکمل کریں. جو آپ تیز قدموں کے ساتھ پہلوانوں کے ساتھ چل رہے تھے اس کو آپ ختم فرما کر دوسرے طریقے سے عام طریقے سے آپ چلنا شروع کر دیں. پھر آپ نے 7واں چکر لگایا اور آپ نے 8واں استلام کیا. ٹھیک ہے. اور جب آپ 8واں استلام کریں گے تو پھر آپ مقام ابراہیم کی طرف جائیں گے اور کوشش کریں کہ آپ ملتزم تک پہنچیں. ملتزم یہ کعبہ کا جو دروازہ ہے اس کے اور حجر اسود کے درمیان کی جگہ کا نام ہے ملتزم. اور یہ دعا کی قبولیت کی خاص جگہ ہے. دعا کی قبولیت کی خاص جگہ ہے. اگر موقع مل جائے تو وہاں چمٹ کر ضرور اس سے فائدہ اٹھائیں. لیکن اس وقت چونکہ آپ احرام میں ہیں وہاں عام طور پہ خوشبو لگی ہوئی ہوتی ہے اور ازدحام بھی بہت ہوتا ہے, تو قریب جا کر دعا کر لیں, قریب جا کر دعا کر لیں. لیکن پھر کسی موقع پہ یہ موقع ملے تو اس جگہ پر جو دروازہ جو بیت اللہ کا ہے اس کے اور حجر اسود کے درمیان کی جگہ ہے ملتزم, چمٹ کر اپنا سینہ لگا کر اپنا چہرہ بیت اللہ کے جسے کہیں کہ دیوار کے ساتھ لگا کر ہاتھ اوپر کر کے وہاں خوب مانگے دعائیں. وہ رونے کی جگہ ہے, وہ رونے کی جگہ ہے اور مانگنے کی جگہ ہے. رش بھی نہیں ہوگا, کوئی نہ کوئی موقع آپ کو آرام سے وہاں الحمدللہ مل جاتا ہے بغیر کسی کو تکلیف دیے. لوگ زیادہ حجر اسود کی طرف جاتے ہیں حالانکہ وہاں تکلیف بھی ہوتی ہے. اس سے بھی زیادہ افضل جگہ مانگنے کی جگہ یہ ملتزم ہے. وہاں اہتمام ہو اور وہاں آسانی سے جگہ بھی مل جاتی ہے اور وہاں خوب اللہ سے مانگا جائے. تو بہرحال یہ 8 چکر 8واں استلام کے بعد آپ نے ملتزم کے پاس آ کر دعا مانگی اور 2 رکعت آپ نے مقام ابراہیم کے پاس یا اس سے ذرا دور شکرانے کے ادا کیے. اور پھر آپ نے جا کے زمزم کا پانی پیا اور سنت کے مطابق آپ نے اللہ سے دعا مانگی, اس لیے کہ یہ پانی ایسا ہے جو غذا بھی ہے دوا بھی ہے, غذا بھی ہے دوا بھی ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ ماء زمزم لما شرب لہ, زمزم کا پانا ہر اس مقصد کے لیے ہے جس مقصد کے لیے اسے پیا جائے. صحت کے لیے پیو گے صحت ملے گی, غذا کے لیے پیو گے غذا ملے گی, علم میں عمل میں اور ذہانت میں حافظے میں ترقی کے لیے پیو گے اللہ اس میں عطا فرمائے گا, بشرط یہ کہ یقین پختہ ہو. ہمارا ایک ساتھی تھا بیت اللہ میں گر گیا اور اس کے سر سے خون نکلنے لگا, سر پھٹ گیا. زخموں پہ کون پانی لگاتا ہے؟ سادہ تھا, بوڑھا تھا, دیہاتی تھا, اس نے جا کر زمزم کا پانی لگا دیا. اس نے زمزم کا پانی ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہے نا. ہے اس میں صحت لیکن جس قدر یقین ہوگا اتنا وہ چیز اپنی تاثیر دکھاتی. ہمارا ایک ساتھی ابھی بھی یہاں پر موجود ہیں, وہ رمضان میں گئے, انہیں بیماری تھی گیس کی, بار بار جانا پڑتا. رمضان میں گیس کی بیماری کتنی مشکل ہوتی ہے, لیکن اس نے یہ بات سنی ہوئی تھی زمزم کے پانی میں شفا ہے. اتنا پانی پیتا تھا کہ پیٹ میں کسی اور چیز کی گنجائش نہیں تھی. الحمدللہ اس نے چند مرتبہ ایسا کیا, اللہ نے اسے اس بیماری سے نجات نصیب فرما دی. وہ آج بھی زندہ ہے. ماء زمزم لما شرب لہ, زمزم کا پانی اس مقصد کے لیے جس مقصد کے لیے اسے پیا جائے. یقین کی بات ہے. تو یوں زمزم کے پانی کے پینے کے بعد پھر آپ اس پٹی پر آئیں اور اس روشنی پر جو
حجر اسود کے سامنے ایک استلام اور کریں. یہ استلام آپ کا سعی کا ہے. استلام کرنے کے بعد آپ سعی کے لیے صفا کی طرف چلا جائیں. صفا ایک پہاڑی نما جگہ ہے، وہاں جائیں اور وہاں سے بیت اللہ کی طرف کھڑے ہو کر دعا مانگیں، اپنی سعی کا آغاز کریں. ان الصفا والمروة من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما ومن تطوع خیرا فان اللہ شاکر علیم. یہ آیت پڑھیں، وہاں کھڑے ہو کر بیت اللہ کی طرف کھڑے ہو کر دعا کریں اور اپنی سعی کا آغاز کریں. اور جب آپ سعی فرمائیں گے تو درمیان میں ایک جگہ ہے جہاں ہرے رنگ کی لائٹیں لگی ہوئی ہیں، وہاں آپ نے دوڑ کے جانا ہے. عورتیں دوڑیں گے نہیں، مرد دوڑیں گے. اور پھر وہاں سے آپ سعی صفا سے مروہ کی طرف، وہاں سے پھر آپ بیت اللہ کی طرف رخ کر کے دعا کریں. پھر آپ صفا کی طرف آئیں اور صفا پہ کھڑے ہو کے دعا کریں. ہر چکر میں آپ بیت اللہ کی طرف کھڑے ہو کر دعا کریں. تو صفا سے مروہ ایک چکر، مروہ سے صفا 2 چکر، اور اس طریقے سے آپ کے 7 چکر پورے ہوں گے مروہ پر. اور درمیان میں آپ کوئی بھی ذکر کر سکتے ہیں، کوئی بھی ذکر کر سکتے ہیں، تیسرا کلمہ، دوسرا کلمہ، درود شریف، قرآن کی تلاوت، کچھ بھی کر سکتے ہیں. اور آخر میں اگر آپ چاہیں تو 2 رکعت نفل پڑھ سکتے ہیں. یہ نفل واجب نہیں ہے، البتہ مستحب ہے، یہ مستحب ہے. اور اس کے بعد جا کر آپ اپنے بال صاف کروا دیں گے. یقیناً آپ میں سے اکثر مجمع، سارا کا سارا مجمع حج تمتع کرنے والا ہے کہ عمرہ کرے گا پھر بعد میں حج کرے گا، قران کرنے والا کوئی نہیں. تو آپ کا مجمع پھر جا کے بال صاف کروا لے. اور اگر بال 1 پورے سے کم ہیں، 1 پورے سے کم، تو پھر تو بال کو بالکل مڑوانا ضروری ہے. اور اگر آپ کے بال بڑے ہیں کہ 1 پورا کٹ جائے پورے سر کے بال کا، تب بھی بال رہ جائیں کوئی بات نہیں. لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس شخص کو دعا دی جو اپنے بال کو بالکل مڑوا دے دیتا ہے، اور یہ دعا آپ نے 3 مرتبہ دی. لیکن آپ نے اس سے بھی بھلا کہا جو اپنے بال مڑوا دے. ہاں، تو اس طریقے سے بال جب صاف ہو جائیں گے تو آپ کا عمرہ مکمل ہو گیا. اب آپ نہا کر اپنا لباس پہن سکتے ہیں اور آپ معمول کے مطابق مسجد بیت اللہ میں آ کر قرآن کی تلاوت کا اہتمام کریں، کثرت سے طواف کریں، جتنا ہو سکے آپ کا وقت بیت اللہ کے اندر گزرے. یہ آپ کا احرام عمرہ مکمل ہو گیا. اب عمرے سے پہلے، حج سے پہلے اور مدینہ منورہ میں جانے سے پہلے آپ کے پاس کافی دن ہوں گے اور بیت اللہ خالی بھی ہوگا. تو وہاں سب سے افضل عمل بیت اللہ کا طواف ہے. سب سے افضل عمل بیت اللہ کا طواف ہے. ماشاءاللہ صحت مند ہے، قوت ہے، طاقت ہے، جتنا کر سکتے ہیں کریں. اور اگر یہ ہمت نہیں تو دور سے بیٹھ کر بیت اللہ کو دیکھتے رہیں. دنیا میں ہر نیکی کر سکتے ہیں لیکن بیت اللہ کے دیکھنے کی نیکی صرف بیت اللہ میں مل سکتی ہے. بیت اللہ کی نیکی دیکھنے کی نیکی صرف بیت اللہ. تصور کریں بیت اللہ کو دیکھتی ہوئی ہے کہ جو بیت اللہ کے اوپر اللہ کا نور گر رہا ہے وہ نور میرے دل کے اندر بھی آ رہا ہے. اور جب بیت اللہ کا طواف کریں، تصور کریں یہ وہ جگہ ہے جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم رکھے ہیں، اور اس امت کے لاکھوں کروڑوں اولیاء کے قدم یہاں رکھے گئے ہیں. آج کیسے میرے نصیب جاگے کہ میرے قدم بھی وہیں پڑ رہے ہیں. اس تصور کے ساتھ، اور اس جگہ اللہ نے پہنچا دیا ہے جہاں کے بارے میں اللہ کا ہر نیک بندہ تمنا کیا کرتا تھا کہ کاش کہ میں بھی وہاں پہنچ جاؤں. آج اللہ نے ہمیں وہاں پہنچا دیا ہے. حرم کی ہوائیں، فضائیں، مبارک جگہ. اس تصور کے ساتھ اس کے اندر رہے پورے بیت اللہ میں، حرم میں، اس تصور کے ساتھ کہ یہ وہ سرزمین ہے جہاں اللہ کے ہر مقبول بندے کی چاہت رہی ہے کہ میرے قدم یہاں پڑ جائیں، اور اللہ کے ہر نبی کے قدم وہاں پڑے. اللہ کے ہر نبی کے قدم وہاں پڑے ہیں. یہ حرم کی زمین پر آج ہماری زندگی کے دن گزر رہے ہیں. اس تصور کے ساتھ، ان آداب کے ساتھ، ہاں، اور جسے کہیں کہ ان اعمال کے ساتھ وہاں دن گزارے جائیں. اور خوب کمائی کا موسم ہے میرے عزیزوں.
وہاں خوب کمائی میں اپنے اوقات کو لگایا جائے۔ پھر آخری بات جو میں نے پہلی نشست بھی کہی تھی کہ نیکی کرنا، شیطان نیکی کرنے نہیں دیتا، کرنے پہ آ جائیں تو بڑھیا نہیں کرنے دیتا، اگر بڑھیا بھی کر لیں پھر اس کی تیسری کوشش یہ ہوتی ہے کہ بچا کے نہ لے کے جائے، بچا کے نہ لے جائے۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ان الحسنات من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، اللہ نے یہ نہیں کہا جو نیکی کرے گا 10 دوں گا، نہ فرمایا جو نیکی لے کر آئے گا، من جاء بالحسنہ، جو نیکی لے کر آئے گا، اس لیے کہ کر لینا بھی بڑی بات ہے، لیکن میرے عزیزو نیکی بچا کے لے کے آنا اس سے بڑی بات ہے۔ تو پہلے تو شیطان نیکی کرنے نہیں دیتا، اگر ہمت کر کے کر بھی لے تو بڑھیا نہیں کرنے دیتا، اگر کوئی ہمت کر کے بڑھیا بھی کر دے تو پھر اس کی کوشش لگتی ہے کہ کسی طرح یہ نیکی ضائع ہو جائے، ضائع ہو جائے۔ غیبت کر لی، بیت اللہ میں بیٹھا ہے غیبت کر رہا ہے، بیت اللہ میں بیٹھا ہے غیبت کر رہا ہے، لا حول ولا، یعنی بیت اللہ میں بیٹھ کر اس نے دسترخوان سجایا ہے، مردار رکھے ہوئے ہیں اور کھا رہا ہے، کھا رہا ہے، کھا رہا ہے۔ بیت اللہ میں مردار کھاتے ہیں؟ کوئی آدمی مردے کو اٹھا کر بیت اللہ لے جائے اور وہاں اس کو نوچنے لگ جائے تو ہم اس کے بارے میں کیا تصور کریں گے؟ درندہ ہے کیا ہے یہ؟ ہاں تو کتنا بد نصیب ہوتا ہے وہ حاجی کہ بیت اللہ میں بیٹھ کر جو غیبتیں کر رہا ہوتا ہے، چونکہ عادت بنی ہوئی ہوتی ہے، عادت بنی ہوئی ہوتی ہے، کر رہا ہوتا ہے۔ ہاں اربوں کی غیبت کر رہا ہوتا ہے، ٹور آپریٹر کی غیبت کر رہا ہوتا ہے، کمرے والوں کی غیبت کر رہا ہے، ساتھ رہنے والوں کی غیبت کر رہا ہے، ٹیکسی والی، انا للہ و انا الیہ۔ اور بس اوقات یہ آدمی 5-5 لاکھ روپے دے کے جاتا ہے، 6-6 لاکھ 8-8 لاکھ روپے کے دے، اور ٹیکسی والوں سے الجھتا ہے کتنے پر؟ 1 ریال پہ لڑ رہا ہوتا ہے، 1 ریال پہ لڑ رہا ہوتا ہے۔ اور یہ آدمی اتنا سخی ہوتا ہے اپنے گھر میں کہ 10 آدمیوں کو کھانے کھلاتا ہے، اور وہاں چائے پہ لڑ رہا ہوتا ہے، چائے ٹائم پہ نہیں ملی، چائے ٹھنڈی مل گئی، کھانا ہی مزے کا نہیں ہے۔ ہاں خود اتنا سخی اپنے گھر میں کئی لوگوں کو کھلانے والا، ہاں اور وہاں ایک چائے پہ لڑ رہا ہوتا ہے، کھانے کی ایک پلیٹ پہ لڑ رہا ہوتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ شیطان اس کی نیکیاں برباد کر دیتا، ساری نیکیاں ضائع کر دیتا، اس نے کی اور ضائع کر دی، کی اور ضائع کر دی۔ تو میرے عزیزو اس سے بڑا ہوشیار رہنا، بڑا دشمن ہے یہ ہمارا بڑا دشمن ہے، یہ ہمارے نیکیوں کا سرمایوں کا بڑا دشمن ہے، نہیں رہنے دیتا۔ تو اس کا حل کیا ہے؟ زیادہ وقت تلاوت میں گزرے، طواف میں گزرے، آپ کے پاس وقت ہی نہ ہو گپ شپ کرنے کا، آپ کے پاس وقت ہی نہ ہو گپ شپ کرنے کا، جہاں گپ شپ شروع ہوئی وہاں غیبت شروع ہوئی، کوئی نہ کوئی موضوع تو بنے گا نا، جہاں گپ شپ شروع ہوئی غیبت شروع ہو گئی۔ آپ کے پاس وقت ہی نہ ہو بھائی، زندگی کے دن تھوڑے ہیں، اللہ نے یہ موقع دیا ہے، سیزن لگا ہوا ہے، کمائی کی جگہ ہے، کثرت سے قرآن کی تلاوت، کثرت سے طواف کا اہتمام، اور کچھ بھی نہیں، بیت اللہ کو دیکھتے رہیں، تصور کرتے رہیں، اللہ کا نور میرے دل میں آ رہا، میرے دل میں آ رہا، پھر یہ سفر ہوگا۔ اللہ رب العزت بھائی مجھے بھی اور آپ کو بھی جو کچھ کہا سن عمل کی توفیق نصیب فرما دے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو، اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اے مولا من عزیزوں کی، بزرگوں کی یہ حاضری قبول فرما لے، اے اللہ ان کے لیے سفر آسان فرما دے، قبولیت والا فرما دے، اپنا پسندیدہ فرما دے۔ اے اللہ ان آداب اور ان جذبات کے ساتھ جو جذبات آداب آپ کو پسند ہیں، اللہ ان جذبات کے ساتھ اور اس ذوق و شوق کے ساتھ اپنے دربار میں حاضری نصیب فرما۔ اے اللہ جو ذوق و شوق اور جو اعمال آپ کو پسند ہیں، اسی ذوق و شوق اور اعمال کے ساتھ انہیں اپنے دربار میں حاضری کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ ہمارا ظاہر بھی صاف فرما، ہمارا باطن بھی صاف فرما، ہماری نیتوں کو بھی پاک فرما۔ اے اللہ خلوص بھی نصیب فرما، اپنی رضا کا جذبہ نصیب فرما، اور یہ سفر ہماری پوری زندگی کے بدلنے کا ذریعہ بنا، معاملات، عبادات، معاشرت سب کے اندر اپنی اطاعت والی زندگی نصیب فرما۔ مولا کریم ہر قسم کی بیماریوں سے، ہر قسم کے روحانی بیماریوں سے
ہر قسم کی خطاؤں سے ہمارے دل و دماغ کو صاف فرما، پاک فرما، پاک زندگی، نیک زندگی، اطاعت والی، تقوی والی زندگی نصیب فرما۔ مولا کریم اپنے فضل سے، اپنے کرم سے اس مبارک سفر کی جتنی برکتیں جو آپ اپنے مقبول بندوں کو عطا فرماتے ہیں، اے اللہ ہمارے ان سب ساتھیوں کو عطا فرما۔ جیسے آپ قدم قدم پہ اور وہاں کے مبارک مقامات پر اپنے بندوں کو نوازا کرتے ہیں، اے اللہ ان تمام حجاج کو وہ برکتیں، وہ رحمتیں عطا فرما۔ مولا کریم اپنے فضل سے تمام حاضرین حاضرات کی تمام جائز حاجات کو پورا فرما، مشکلات کو آسان فرما، پریشانیوں کو ختم فرما، ہم سب کے حال پہ رحم فرما۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد۔